السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الآخر كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين توابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، اولادیں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت، موت اور زندگی کا اللہ اکیلا ہی مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار، دو جہانوں کے تاجدار، محبوب پروردگار، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام کائنات، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارشیں کریں۔ حضرات سامعین محترم و سامعات، رمضان المبارک تقریباً آدھا گزر چکا ہے،
جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، آئیں گے، بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ہمارے کرنے کا جو کام ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، منبر پہ پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ مکمل ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، آج خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مسجد میں پہنچا تو سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے۔ پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کے روزے اس کے نصیب میں ہو جائیں، رمضان مل جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی کہا ہاں آمین۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص جس کے سامنے یہ کہا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود پاک نہ پڑھے، ایسے شخص کی ناک بھی خاک میں مل گئی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا وہ شخص، جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں اسے اس کے بوڑھے والدین مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کر لے، ایسے شخص کی بھی ناک خاک میں مل گئی، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو جو سب سے پہلا کلمہ ہے جس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ وہ شخص جو جس کی زندگی میں رمضان المبارک اللہ اس کے نصیب میں کر دے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کے، رمضان میں عبادات کر کے، رمضان المبارک کو پانے کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگ کے جنت کا وارث نہ بنے، ایسا شخص بھی بدبخت ہے اور اس کی ناک خاک آلود ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آج 15 روزے گزرنے والے ہیں۔ ہمارا جو سمجھنے کا اور کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے، کیا اس رمضان میں ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، یا پھر کیا اللہ سے اس رمضان میں ہم نے اس طرح سے معافی مانگ لی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی معافی کا پروانہ ہی آ گیا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ جب کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان الفاظ کو دہرایا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ سے معافی مانگنا کتنا اہم کام ہے۔ بنیادی طور پہ ہم دنیا میں کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی بھی عبادت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے۔
جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد یہی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رب کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت بھی بارہا بار قرآن پاک میں انسان سے، اہل ایمان سے یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ پہل کرو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو اپنے رب سے معافی مانگنے میں۔ کبھی اللہ رب العزت اس اسلوب میں کہتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آؤ اللہ سے معافی مانگو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بڑے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کو، رب کا مخاطب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ خود بھی ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی کتنی محبت بھری گفتگو کر رہے ہیں، یا عبادی، او میرے بندے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، او میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جو در حقیقت گناہ کر کے اپنی جانوں پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا ان کے لیے بھی اعلان ہے، رب کی، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے لیے بھی اللہ نے ابھی مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، معافی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ابھی وقت ہے، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، شیطان کی پارٹی کو چھوڑ دو، اس گروپ کو چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب اللہ سے معافی مانگو گے تو ان اللہ، وہ اللہ ہی تو ہے، یغفر الذنوب جمیعا، جو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبھی اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے نا، آپ ان کو بتا دیجئے نا کہ یہ اپنے رب سے معافی مانگے تو صحیح، اللہ سے توبہ کرے تو صحیح، آئیں اللہ کے در پہ۔ اللہ رب العزت اس چیز کا مشتاق ہے، اللہ کو چاہت ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ آئے میرے پاس، مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرا بڑے بڑے انعامات ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام یہی ہے اللہ نے اپنے بندے کو معاف کر دینا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ سے معافی مانگو، جب رب سے معافی مانگو گے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ اس کے بدلہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی معافی کے بدلہ میں 5 بڑے انعامات ان آیات میں اللہ نے بتائے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ میں وہ 5 انعامات جو ہیں آپ کے گوشگوار کروں گا۔ اس سے پہلے پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے اہل ایمان تم سارے کے سارے، اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ہی اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہی کامیابی کی چابی ہے، جب تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب تو وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، معافی مانگو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، میرے بندوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دو، بیان کر دو، انی انا الغفور الرحیم، تمہارا رب ہی تو ہے جو معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گناہ گار ہے، میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، لیکن ان گناہ گاروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ اور بہترین ہیں۔ وہ کون سے گناہ گار ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن رب کی نظر میں پھر بھی اعلیٰ اور اللہ کی نظر میں بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہ پہ، رب سے معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہ پہ۔ پھر کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ رب کا مزاج انتقام والا نہیں ہے، یہاں تو زندگی میں کوئی ایک مرتبہ کسی دوسرے انسان کو، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو گور کے دیکھ لے، وہ ساری زندگی اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کو میں بٹھا لیتا ہے، اس لیے اس نے مجھے گھورا تھا، کبھی موقع ملنے پہ میں اس کے ساتھ اپنا بدلہ لوں گا، ہاں جھکاؤں گا تیرا قرض، بدلہ لوں گا۔ لیکن اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے، رب کا مزاج یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، وہ لوگ جو اللہ سے معافی مانگ لیں، جو رب سے توبہ کر لیں۔ جب اللہ سے معافی مانگو گے پھر مومن بن جانا، پکی توبہ کرنا، توبۃ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اللہ سے پکی توبہ کرنا، رب سے سچی توبہ کرنا۔ جب اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو گے نا تو پھر اللہ رب العزت صرف تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کا مزاج تو اتنا خوبصورت ہے، اللہ پھر تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیا ہمارے سامنے صحیح البخاری کا وہ واقعہ موجود نہیں ہے جس میں 99 بنی اسرائیل کے اس شخص کی بات کو اس وقت تقویت ملی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، ایک دن آنا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا خوف پیدا ہوا ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک وہ شخص جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا وہ گیا کسی مربی کے پاس، کسی راہب کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی میں تو اکثر کہتا ہوں کسی کم علم گلی محلے کے مولوی کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے 99 بندوں کا قاتل ہوں تو میں چاہتا ہوں معافی مانگوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کم علم نے جواب دیا چل چل دفع ہو جا، بھلا اتنے بڑے ظالم کو بھی اللہ معاف کرتا ہے؟ اس نے سوچا معافی تو نہیں ملنی، 100 کی گنتی پوری کر لیں، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن ساتھ ہی دل میں وہ ملال باقی تھا کہ نہیں یار، آخر ایک دن اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے،
گیا کسی عالم دین کے پاس، بڑے عالم کے پاس جا کے پوچھنے لگا 100 قتل کیا ہوا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت سے پکی معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہاں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا بالکل، رب اللہ وہ ہے جو 100 قتل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سچی توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، ہاں اس کے لیے ایک بات ہے کہ یہ جو تیرا گناہ ہے نا، اس گناہ پہ شرمندہ ہونا، اس گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ سے یہ گناہ نہ کرنا، اس کے قریب تک نہ جانا، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس سوسائٹی میں تو رہتا ہے، اگر تیرے اندر گناہ ہے پینے پلانے والا، وہ سوسائٹی تیری ساری پینے پلانے والی ہے۔ اگر تیری زندگی میں گناہ ہے زنا کرنے والا، تیری پھر ساری سوسائٹی وہی ہوتی ہے جو زنا کرنے والی ہوتی ہے۔ تیری سوسائٹی وہی ہے جو بڑے بڑے بدماش قتل کرنے والے ہیں۔ ایک کام کر، یہ جس سوسائٹی میں تو رہتا ہے یہاں پہ سب گندے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، قاتل لوگ ہیں، اس سوسائٹی کو چھوڑ، اللہ سے سچی توبہ کر، جا فلاں علاقے میں چلا جا، نیکوکار لوگوں کی بستی ہے وہاں چلا جا، باقی زندگی وہاں گزار، اللہ سے سچی توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابھی بیچارے نے دل ہی دل میں معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، راستے میں جاتے ہی موت آ گئی، راستے میں ہی موت کا وقت آ گیا، آسمان سے روح لینے والے، جنت میں روح لے جانے والے بھی آ گئے، جہنم میں لے جانے والے بھی آ گئے، وہاں پہ بات شروع ہو گئی، یہ 100 کا قاتل ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے تو ابھی کچھ وقت پہلے توبہ کی تھی تو اس کے بعد ہجرت کر کے دوسری طرف جا رہا تھا۔ اللہ کی عدالت میں کیس پہنچا، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، جاؤ زمین ماپو، جس طرف سے اس کے قدم جانے شروع ہوئے تھے وہ وہاں پہ برے لوگ رہتے تھے، جس طرف جا رہا تھا وہ نیکوکاروں کی محفل اور بستی تھی، اگر نیک لوگوں کی طرف فاصلہ کم ہو تو اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا، اگر فاصلہ ان برے لوگوں کی طرف کم ہوا تو اس کا فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ ملائکہ زمین کی طرف سفر کر رہے ہیں، آسمان سے ایک ڈائریکٹیو جاری ہوا زمین کو، میری زمین سکڑ جا اس طرف جس طرف نیک لوگ تھے، اس لیے کہ میرے بندے نے معافی مانگ لی تھی، میں اللہ نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے جنت کر دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو تو صحیح، اللہ سے معافی مانگو تو صحیح، ادھر تو شیطان نے ایک ہی بات ہمارے من میں ڈالی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، جوانی میں بھی بھلا کسی نے توبہ کی ہے، بوڑھے ہوں گے پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے، بڑا وقت ہے ابھی معافی۔ اس وقت تو توبہ فرعون نے بھی کی تھی، وہ بھی کہتا تھا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، لیکن اس وقت کی توبہ جب موت کا وقت آن پہنچے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت کی توبہ کام نہیں آتی۔ تیری توبہ کام آئے گی تیری صحت مند زندگی میں، تیری توبہ کام آئے گی جس دن تیری بڑی دیہڑی لگی ہو، جس دن تجھے مال میں منافع زیادہ آئے، اتنی زیادہ اللہ سے توبہ کر، اتنی زیادہ رب سے معافی مانگ، اتنا زیادہ اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کر، تیری توبہ تیرے کام آئے گی۔ جس دن تجھے بڑا کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے، اس دن جس دن یوسف علیہ السلام کو موقع ملا تھا، بادشاہ کی بیوی تھی، روپیہ پیسہ بے بہا تھا، خوبصورت ترین عورت تھی، وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی، الگ تھلگ کمرے میں تھی اور یوسف پاس تھے، کہنے لگی قالت حیت لک، یوسف ایک بار آجا، میرے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کر، میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کر۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میرے سامنے یہ دنیا کی جتنی رنگینی ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ میری محبت پہلی اور آخری چاہت اور محبت میرا رب ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو رب سے معافی مانگنے والا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنے والا، تیری وہ
جو اس وقت کی تیری یہ جو اللہ سے معافی مانگی ہوئی معافی ہے وہ کام آئے گی، تیرے کام آئے گی، ایسا کام آئے گی کہ یہ جو معافی ہے نا اس کا صرف اخروی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہی سوچا ہوا ہے نا، یہی سمجھا ہوا ہے کہ بھائی اس معافی کا تو آخرت میں ہی فائدہ ہونا ہے، آخرت میں جنت مل گئی، معافی قبول ہو گئی تو جنت مل جائے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ معافی دنیا میں بھی تیرے کام آتی ہے، بلکہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ہمارے مسائل ہیں وہ تو اللہ نے ان کا حل ہی اس معافی میں بتایا ہے۔ میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف زانیہ ہے، زندگی بھر کا اس کا زنا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اس کا اپنے رب سے معافی اس طرح سے مانگنا کہ ایک کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس نے زندگی بھر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کوئی بھی نیکی کرو پھر اللہ سے معافی مانگو، کوئی بھی ایسی نیکی میں سبقت کرو پھر اللہ سے معافی مانگو۔ ہاں، اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کے آج کے اور آخری انسان تک بھی رب یہی کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو۔ ادھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اعلیٰ ترین انسان ہیں، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کو بھی یہی حکم ملا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو پختہ کر لیجئے کہ آپ کا عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا کام آپ کے کرنے کا یہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ پھر کبھی اللہ رب العزت نے سورۃ النصر میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے رب سے معافی مانگ۔ ادھر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 556 نمبر پہ یہ روایت، سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بول لیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اتنے خوبصورت ترین الفاظ ہیں، کون اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اگر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی دیکھیں نا تو آدم علیہ السلام اللہ سے کن الفاظ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تھوڑا سا آگے چلیے، نوح علیہ السلام کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تھوڑا سا آگے چلیے، موسیٰ علیہ السلام کن الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تھوڑا سا آگے چلیے، یونس علیہ السلام کن الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی الفاظ ہیں جن کے متعلق قرآن میں اللہ نے ہمیں گائیڈنس دی، ہمیں رہنمائی دی کہ یہ وہی الفاظ ہیں جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی اس پکار کو سنا بھی، اس معافی کو سنا بھی، اسے قبول بھی کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غم سے ان کو نجات بھی دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے آنے والے مومن بھی اگر ان الفاظ سے اپنے رب سے مانگیں گے رب ان کو بھی نجات دے دے گا۔ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانی ہیں، سارا دن آ کے بیٹھے رہتے ہیں، کروڑوں روپوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، شام کو جب غلہ کھولتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے، مال ہوتا نہیں ہے، پریشانیاں صبح دوپہر شام سر پہ منڈلاتی رہتی ہیں، گھر میں
اولاد میں بیٹا نہیں ہے، ادھر ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے۔ ہاں آج آئے ہیں مولوی صاحب آپ کو وظیفہ بتانے کے لیے۔ کاش کہ میری اور آپ کی زندگی گزری ہوتی اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ جب رمضان شروع ہوا تھا، رمضان تو وہ مہینہ ہے جو ہے ہی قرآن کا، جو ہے ہی قرآن کا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اور مختلف ائمہ اکرام اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ تو رمضان المبارک میں باقی اذکار کو بھی کم کر کے وقت زیادہ سے زیادہ دیتے تھے اللہ کا قرآن پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پہ عمل کرنے میں، اور ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم قرآن کے قریب تک نہیں آتے۔ کہاں سے وظیفے ملتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے۔ یہاں ایک چھوٹی سی ادھر جا کے محترم عمران صاحب سے ایک چھوٹی سی مشینری خریدنی ہونا تو اس کی بھی ہم کہتے ہیں کمپنی کی طرف سے کوئی مینول ہے، ہم پہلے مینول بک کو پڑھ لیں تاکہ اس کے مطابق اس کو آپریٹ کریں، یہ مشینری جلدی خراب نہ ہو اور اس کے جو صحیح مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں، پورا اس سے ہم فائدہ لے سکیں۔ اس لیے اس مینول کو بھی ہم پہلے پڑھتے ہیں، اور ادھر پوری مشینری اللہ نے انسان کو بنایا، اور بنانے کے بعد پھر آسمان سے ایک کتاب بھیجی، کتاب ہدایت، ایک رہنمائی کے لیے پوری کتاب بھیجی جس کا نام تھا قرآن۔ ہم نے پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی میں کہتا ہوں گنوا دی، اور ایک بار بھی اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا، اور پھر ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑا وہابی کوئی نہیں، ہم سے بڑا دیوبندی کوئی نہیں، ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں، ہم سے بڑا شافعی کوئی نہیں، مالکی حنبلی کوئی نہیں، شیعہ کوئی نہیں۔ کہاں کے ہم وہابی ہیں، کہاں کے سنی ہیں زندگی میں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر اللہ نے یہی سوال کر لیا نا، یہی سوال کر لیا کہ یہ قرآن وہ کتاب تھی الرحمن جو رب کا کلام ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اے انسان یہ میرا کلام تھا، جس ایکسنٹ میں، جس لہجے میں اس کو میں نے آسمان سے نازل کیا تھا، کیا تو نے اپنی زندگی میں ایک آیت بھی اس لہجے میں سیکھنے کی کوشش کی یا پڑھنے کی کوشش کی؟ اس ادائیگی کے ساتھ اس کو سیکھا؟ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تو کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ ہاں اگر ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو جو سوالات جا کے ہم مولوی صاحب سے کرتے ہیں وہ قرآن ہمارے حل کرتا ہے۔ مولوی صاحب وظیفہ بتا دیں، آج مولوی صاحب آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، اور یہ وظیفہ مولوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے، یہ وظیفہ مولوی صاحب یہ نہیں کہنے لگے کہ اس مسجد کے بانی حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ نہیں، مولوی صاحب منبر رسول پہ کھڑے ہو کے باوضو قرآن سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت النوح ہے، اس کی آیت نمبر 5 سے لے کے 11 تک اس کو تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں آپ کو ایک بڑا وظیفہ ملے گا جو وظیفہ شروع ہوتا ہے استغفار سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے رب سے معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت ایک بچے سے لے کے نوجوان تک، نوجوان سے لے کے بوڑھے تک، مرد ہو عورت ہو، دنیاوی زندگی میں وہ کہیں بھی مصروف و مشغول ہے، کوئی بات نہیں ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، اس وظیفہ کرنے کے لیے کوئی خاص لباس کی ضرورت نہیں ہے، اس وظیفے کے لیے کہیں کوئی سر پہ رومال نہیں لینے کی ضرورت، اس وظیفہ کرنے کے لیے مسجد میں ہی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں قبرستان بیٹھ کے کرنے والا وظیفہ نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے ہو دکان پہ وظیفہ کرو، دفتر میں ہو وہاں وظیفہ کرو، گھر میں ہو وہاں وظیفہ کرو۔ وظیفہ کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کتنا خوبصورت وظیفہ ہوگا۔ اس کے لیے نہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ عربی میں وظیفہ کرو گے، آپ اردو میں وظیفہ کرو گے، آپ پنجابی میں وظیفہ کرو گے،
یا پھر آپ پشتو میں وظیفہ کرو گے کسی دوسری تیسری زبان میں؟ نہیں، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی لباس ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایک وظیفہ کرنا ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو۔ عربی آتی ہے تو کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے زبان سے اقرار معافی مانگنے کے لیے۔ تصدیق بالقلب معافی کا یہ ہے کہ عملاً انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ تصدیق بالقلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ انسان شرمندہ ہو، زبان سے کہے استغفر اللہ۔ اللہ، اگر یہ عربی نہیں آتی نا، اردو آتی ہے تو اردو میں کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر اردو بھی نہیں آتی اور پنجابی آتی ہے، اسی میں کہہ دے اللہ مینوں معاف کر چھڑ۔ تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک وظیفہ کرنا یہ تیرا کام ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیا دے گا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر نہیں بیان کر رہا، صرف قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں عام فہم الفاظ میں۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مسجد قدس میں آنے والوں، اس وظیفے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذرا جھانکیے تو صحیح اپنے گریبانوں میں، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کتنی تیری زندگی میں آج تک کتنے پہاڑ ہیں گناہوں کے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے، گناہ تیرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت تیرا وہ مسئلہ حل کر رہا ہے۔ پہلا مسئلہ میں حل کر دوں گا، انہو کان غفارا، تجھے معاف کر دوں گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ تیرا ایک اور حل کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم معافی مانگے گا نا تو تیرے گھر سے، دفتر سے، دکان سے، مکان سے، جہاں بھی تو ہوگا وہاں سے نحوست ختم کر دوں گا، وہاں سے بیماری ختم کر دوں گا، وہاں سے فقر فاقے ختم کر دوں گا، وہاں سے جادو جنات شریر شیاطین سب دفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کس لیے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تیرے اس معافی مانگنے کی وجہ سے میں تیرے اوپر وہاں رحمتوں کی برسات کروں گا، تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولوں گا اور رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ جہاں پہ اللہ کی رحمت آ جائے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ الا ہو وما یمسک فلا مرسل لہ الا ہو، جس کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے اس کے لیے حسد کرے، جادو ٹونے کرے، الٹ کرے، جو مرضی کرے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتی۔ اور جس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دے، دنیا بھی اس کے حق میں بہتر کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا اور تیرے لیے رحمتوں کی برسات کر دوں گا۔ یہ فائدہ بھی کیوں ملا؟ ہم نے اللہ سے استغفار کیا، معافی مانگی، وہ استغفار والا وظیفہ کیا۔ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے اگلی آیت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ میں سمجھتا ہوں براندرتھ روڈ کا، ریلوے روڈ کا بڑا مسئلہ ابھی حل ہونے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشینری بیچنے میں منافع زیادہ ہے، یہاں کاروبار کرنے میں منافع زیادہ ہے۔ بھائی اصل رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق، میرا رزاق اللہ ہے، دکان میری رزاق نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ فیکٹری میری رزاق نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ تو ایک لمحے میں سونا اور ایک لمحے میں مٹی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ کرنے والا جو ہے، مسبب جو اسباب ہے اس پہ بھروسہ کرو، جو اصل اس گلے میں برکت ڈالنے والا ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ وہ کیا رہنمائی دے رہا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا وعدہ ہے
تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور میں مدد کروں گا تمہاری مالوں کے ساتھ۔ مال کی جمع ہے اموال، میں تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ساتھ۔ پھر چوتھا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَنِین، جسے اللہ نے اولاد میں بیٹے نہیں دیے نا، میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہاں میرے بہت سارے بھائی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے پاس اولاد میں بیٹے نہیں ہیں، وہ جگہ جگہ جا کے در بدر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، مارے مارے لاکھوں کروڑوں روپے بھی لگاتے ہیں، بیٹا پھر نہیں ملتا، کیونکہ ان کے پاس رانگ نمبر ہے، رائٹ نمبر۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بیٹے کب ملیں گے؟ جب استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اس کے بدلہ میں، اس استغفار کے بدلہ میں مالوں سے تمہاری مدد بھی کروں گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا۔ پانچواں بڑا فائدہ جو قرآن کی ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے، سچ کہتا ہوں کہ در حقیقت استغفار کے جتنے فائدے ہیں شاید وہ میں بیان کر ہی نہ سکوں، بیان ہی نہ کر سکوں۔ ان آیات میں پانچواں بڑا فائدہ کیا ہے؟ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ مجھے جنت دے دے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان صدقہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، بڑی بڑی عبادات، اللہ مجھے جنت دے دے، ایک ہی طمع اور لالچ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تو استغفار کرے گا نا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تیرے رب کا تیرے سے وعدہ ہے اللہ اس کے بدلہ میں تجھے جنت بھی عطا کر دے گا۔ یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ عمران بھائی ابھی دیکھ رہے تھے گھڑی کی طرف، باقی بھی بہت سارے بھائیوں کی نظریں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک نان بنانے والے، تنور والے کے پاس چلے گئے۔ یہاں ہوں گے آٹا بیچنے والے بھی، نان بنانے والے بھی۔ وہ نان بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، آٹا گوندتا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ، پیڑا بناتا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ، روٹی بناتا ہے پڑھتا ہے استغفر اللہ، تنور میں لگاتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ۔ میری مائیں بہنیں بھی تو روٹیاں بناتی ہیں نا، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، روٹی نکالتا ہے پھر پڑھتا ہے استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پاس کھڑے ہیں، جب اس کا یہ عمل دیکھا کہنے لگے او بھائی، اس استغفر اللہ سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے یا ویسے ہی استغفر اللہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت صاحب، دنیا کی میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو میرے رب نے پوری نہ کی ہو۔ ہائے ہائے، کتنے بڑے الفاظ ہیں، کتنے بڑے الفاظ۔ کوئی دنیا کی میری خواہش نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو۔ امام صاحب پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش ایسی جو من میں باقی بچی ہو، بسی ہو، وہ تو بتا۔ کہنے لگا آج کچھ دیر پہلے میرے دل میں ایک خواہش آئی ہے، ہمارے جو وقت کے امام ہیں نا، کہیں ان کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے تو میری بات بن جائے گی، یہ ایک خواہش آئی ہے میرے دل میں۔ امام صاحب فرمانے لگے رب نے تیری وہ خواہش بھی اس طرح پوری کی ہے کہ امام صاحب تیری دکان پہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اس توبہ اور استغفار کے کتنے مواقع ہیں میرے اور آپ کے پاس، میں حیران ہو جاتا ہوں اپنے رب کے اسلوب کو دیکھ کر۔ یہ انسان ہی کتنا غافل ہے۔ ادھر میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے پورا سال تو نے گناہ کیے ہیں، اب میں نے تیرے پاس رمضان بھیجا اس لیے کہ رمضان میں اللہ سے معافی مانگ لے، جو سال بھر تو گناہ کرتا تھا ان کو چھوڑ دے، اب رمضان آ گیا ہے اب تو معافی مانگ لے۔ تھوڑے دن گزرتے ہیں، شام ہوتی ہے، پھر ایک آواز آتی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اب رات کا قیام کر لے معاف کر دوں گا۔
روزہ رکھ لے معاف کر دوں گا، رات کا قیام کر لے معاف کر دوں گا، تھوڑا سا آگے چلو آخری عشرہ آ گیا ہے اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا، تھوڑا سا آگے چلو طاق راتیں آ گئی ہیں معافی مانگ لے معاف کر دوں گا، تھوڑا سا آگے چل لیلۃ القدر آ گئی ہے۔ ایک رات کی عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے کی عبادت سے یعنی 83 سال 400 مہینوں 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب دے دوں گا، ایک رات کا اجر و ثواب۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ادھر اللہ آسمان چھوڑ کر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر ایک فرشتے کو باقاعدہ طور پہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے سے معافی مانگے، میرا بندہ میری طرف رغبت کرے، اس کی توجہ دوسری طرف ہے، یہ توجہ میری طرف کرے، آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ یہ سارا اللہ نے گراؤنڈ کس لیے ہمیں بنا کے دیا ہے؟ یہ ساری لوز فیلڈنگ کس لیے دی ہے؟ کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ اتنا کمزور ہے، یہ بندہ اتنا ہی کوئی اللہ سے دور ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے ہر روز یہ آواز لگاتے ہیں، ایک ملائکہ میں سے ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ہم اپنے خراٹوں میں ہوتے ہیں یا اس وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یہاں دکان پہ بیٹھے ہوں، مکان میں بیٹھے ہوں، جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے بھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یوٹیوب، نیٹ فلیکس، فیس بک، واٹس ایپ، لائکی، پتہ نہیں کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہی نہیں، وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عظیم اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہاں کام تو تھا اللہ سے معافی مانگنا، رب سے توبہ کرنا۔ ہاں اگر اس مہینے کو بھی اسی طرح ہی گنوا دیا تو سچی بات ہے ہم خسارہ کھانے والے لوگوں میں سے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور سچی توبہ کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری اولادوں کو بھی معاف کر دے، ہماری اولادوں کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔